الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کوئی بھی عقل مند آدمی اپنے دشمن کے پیچھے نہیں چلتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کی بات نہیں سنتا، اپنے دوست کی بات سنتا ہے، اپنے مخلص کی بات سنتا ہے۔ دیکھیے، بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام یہودی تھے، بڑے عالم تھے۔ اس وقت یہودیوں کے جو 10 علماء تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 علماء کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہودیوں کے یہ 10 علماء آج مسلمان ہو جائیں تو اسلام کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ان میں سے صرف ایک مسلمان ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام۔ اب چونکہ وہ یہودی تھے تو یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت حرام، اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال۔ تو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن کھانا ضروری تو نہیں ہے، بس حلال سمجھ لیتا ہوں، اور یہودیت میں حرام ہے تو میں کھاتا نہیں، تو تاکہ دونوں مذہبوں میں کیا ہو جائے، تطبیق ہو جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ اسلام نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ کسی دوسرے مذہب کا اسلام میں پیوند لگانے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے جب یہ ہمارے ملک میں بھی ایک ہنگامہ کھڑا ہوا سوشلزم، تو علماء نے، وہ سارے مسلمان تھے یہ ہنگامہ کھڑا کرنے والے، انہوں نے کہا کہ جی اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ دین ہم اسلام کو مانتے ہیں، جو ہے نا معیشت کا جو نظام ہے ہم سوشلزم سے لیں گے۔ تو علماء نے اس کی مخالفت کی اسی وجہ سے کہ بھئی جب اسلام ہمارا دین ہے تو معیشت بھی ہمارا اسلام ہی ہے، اسلام ہی ہماری معیشت کے اصول طے کرے گا، ہماری عبادات کو بھی اسلام ہی طے کرے گا، قرآن اور سنت ہماری ساری زندگی کو، اس کے جو نا اچھے برے کو اسلام ہی طے کرے گا۔ اب یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات نہیں ہوگی۔ کچھ یہودی مذہب سے لے لیں، کچھ عیسائی مذہب سے لے لیں، کچھ ہندوؤں سے لے لیں، اور کچھ اسلام سے لے لیں، بھائی یہ کھچڑی پکانے کی اجازت نہیں، اور ہم کھچڑی پکا کے پچھتا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاں کہ بھئی ہماری عبادات میں تو ہم بھی بالکل مسلمانوں والی عبادات، نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے رسم و رواج جو ہمارے ہاں ہیں وہ ہندوؤں والے ہیں، ان کو ہم نے نہیں چھوڑا، ہندو مذہب کو چھوڑا لیکن ہندوؤں کے رسم و رواج کو۔ اس لیے جو ہے نا بھائی وہ شادی کے موقع پر آپ دیکھیں گے ایسی رسمیں ہیں کہ جن کا ہم نے نہ قرآن میں پتہ چلتا ہے نہ ہی
حدیث میں پتہ چلتا ہے، نہ حضور کے اسوہ حسنہ میں ان کا ہمیں کوئی سراغ ملتا ہے، اور آپ ان رسموں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور نوجوان کہتے ہیں کہ جی دل کے ارمان نکال لیں۔ جی بھائی، ہم نے دل کے ارمان نہیں نکالنے، ہم نے یاد رکھیے اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہم پابند لوگ ہیں، مسلمان اللہ کے دین کے پابند ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہتے جی میرا بڑا شوق ہے جی، میں جو نا فائن آرٹ کے جو نا کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بڑا شوق۔ والدین نہیں مانتے۔ میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ بیٹا، یہ اسلام کوئی شوقین مذہب نہیں ہے، اسلام میں حقوق اور فرائض ہیں، حقوق ادا کرنے اور حقوق لینے، فرائض ادا کرنے۔ اب آپ کے والدین آپ کو بتا رہے تو والدین کی بات ماننا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اسلام حقوق اور فرائض والا دین ہے، کوئی شوقین دین، شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے اسلام، ورنہ مشرکین مکہ کبھی اسلام کی مخالفت نہ کرتے، ان کے بڑے بڑے شوق تھے، 10 عورتیں پالتے تھے، ہیں جی۔ اسلام نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شراب پیتے تھے، ان کا شوق تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو ہم پورا اختیار کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اسلام ایک نظام ہے، وہ سارے کے سارے، اب دیکھیں نا، اسلام کی معیشت ہے، وہ اسلام کے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اخلاق ٹھیک ہوں گے تو معیشت بھی ٹھیک ہوگی، کیوں جی؟ اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اخلاق اس کے خراب ہیں، کیا اس کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ اسلامی معیشت آج کل سب سے بڑا بحران ہی ہے، اخلاق خراب۔ یہ اسلامی بینکوں والے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی وہ وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی 1 تاریخ کو جو نا قسطیں جمع کریں گے، قسطیں جمع نہیں کرتے۔ اور اب آگے اسلام میں مالی جرمانہ ہے نہیں، کیا کریں؟ اب پتہ چلا نا کہ اسلامی معیشت کا تعلق کس کے ساتھ؟ اسلامی اخلاق کے ساتھ۔ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، وہ تو منافق کی نشانی ہے وعدہ خلافی کرنا۔ میں اس حوالے سے کہ پورا اسلام اس کو قبول کریں۔ اب یہ نہیں کہ حج کعبہ بھی کیا، گنگے کا اشنان بھی، تاکہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، یہ نہیں۔ یکسو ہونا ضروری۔ حنیف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت حنیف، یکسو تھے۔ اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، نفس کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن اور سنت کو دیکھ کے چلنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو دیکھ کے چلنا ہے۔ آج ایک حدیث ابو داؤد شریف کی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، نماز ہم اسلام والی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ سارا اسلام نہیں، اسلام میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ مثلا جو آج آپ کو بتاؤں گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک انصاری صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے کچھ آپ درخواست کی کہ مجھے کچھ دے دیں، کچھ پیسے دے دیں، مجھے ضرورت، پیسے مانگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں کوئی سامان وغیرہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں جی، ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ کہنے لگے وہ لے کے آ جاؤ۔ وہ صاحب لے کے آ گئے، صحابہ کرام موجود تھے، حضور کھڑے ہوئے، فرمایا کہ بھئی یہ کمبل اور پیالہ یہ کون خریدے گا؟ بھائی نیلامی نیلام کر رہے، کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جی 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں میں خریدوں گا جی۔ حضور نے فرمایا بھئی، پھر اعلان کیا کہ بھئی کون اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں 2 درہم میں یہ پیالہ اور یہ کمبل لے لوں گا جی، میں لے لیتا ہوں 2 درہم۔ حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ اور وہ کمبل ان کو دے دیا، ٹھیک ہے، 2 درہم لے لیے ان سے۔
یہ انصاری صحابی کو بلا کے کہنے لگے دیکھو بھائی یہ 1 درہم اس چاندی کا سکہ ہوتا تھا، فرمایا جو گھر کی ضرورت کی چیزیں، بنیادی فوری ضرورت کی چیزیں وہ لے کر گھر میں ڈال دو، اور 1 درہم جو نا بھائی فرمایا کہ تم جاؤ بازار، جاؤ بازار جا کے فرمایا رسی لے کے آؤ، کلہاڑا لے کے آؤ۔ وہ گئے بازار، جا کے رسی لے لی، کلہاڑی لے لی، لے کے آ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ ڈال دیا، لکڑی کا دستہ اس میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ رسی لو، یہ کلہاڑی، یہ کلہاڑا لے لو اور جاؤ تم جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، رسی کے ساتھ باندھو، پشت پر لا دو، بازار میں لا کے فروخت کرو۔ اور اتنی دیکھیں انتظامی سختی دیکھی، اور پھر حضور نے فرمایا 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ لکڑیاں لاؤ بیچو، لکڑیاں لاؤ بیچو۔ 15 دن کے بعد ان کے پاس 10 درہم اکٹھے ہو گئے۔ کتنے؟ 10 چاندی کے وہ سکے ہوتے تھے، جمع ہو گئے۔ اس میں سے کچھ جو نا بھائی کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کپڑے، سودے، شاپنگ ہو گئی، زبردست قسم کی شاپنگ کر لی۔ شاپنگ کرنے کے بعد پھر حضور سے ملے، کہنے لگے یا رسول اللہ 10 درہم کمائے 15 دن میں، اور شاپنگ زبردست کیے، گھر کا سودا، کپڑے، فلاں چیز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ تم رسی اور کلہاڑی لے کے وہاں جنگل جا کے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، بجائے اس کے کہ تم پیسے مانگو اور قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پہ ایک داغ لگے۔ جو مانگنے والے ہیں ان کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ داغ ہوگا، نقطہ داغ ہوگا، اور اس کی وجہ سے سارے پہچانیں گے کہ بھئی یہ آدمی بلا ضرورت مانگتا تھا۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا، سب توجہ سے سن لیں، فرمایا مانگنا کس کے لیے جائز ہے؟ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں یہ مانگتے ہیں جی، مانگنا کس کے لیے جائز ہے؟ اسی ابو داؤد شریف کی حدیث میں فرمایا، حضور السلام نے فرمایا کہ مانگنا صرف اس آدمی کے لیے جائز ہے جو بھاری قرض کے نیچے دب گیا ہے۔ نمبر 1 کہ مزدوری کر کے، محنت کر کے، یاد رکھیے یہ بندہ اس قرضے کو اتار نہیں سکتا، مثلا بیمار ہو گیا، پیسے قرضہ لینا پڑا، کوئی اور ایسی ضرورت، مجبوری پیش آ گئی، یہ بندہ اب اس بوجھ کو اکیلے اتار، ہاں یہ پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے مانگ سکتا ہے، اپنی مدد کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بلا سکتا ہے۔ بھاری قرضے کے نیچے دب گیا، اپنی ضرورت کے لیے اس نے قرضہ لیا۔ اچھا یہ میں کیوں ضرورت کے لیے قرضہ لیا یہ وضاحت کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی کارخانہ دار ہیں یہ بھی بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، پھر بعد میں معاف کروا دیتے ہیں، اور اب وہ چندہ بھی مانگنا شروع کر دیں، کیا پتہ ان کے لیے نہیں ہے، مثلا ایسی مجبوریاں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی کے جو بہت زیادہ غربت کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا دیوالیہ نکل گیا، اب وہ کچھ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے، اور آگے جو ہے کچھ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے وسائل بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی دوسرا یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ مانگ سکتا ہے، مسلمانوں سے یاد رکھیے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری مدد کریں، اپنے بھائیوں کو بلا سکتا ہے اپنے ساتھ تعاون کے لیے۔ اسی کو کہا قرآن نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، نیکی کے کام میں کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشان میں، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اور فرمایا تیسرا وہ آدمی کہ جس کے اوپر کوئی دیت آ گئی، یا تو خود اس نے دیت دینی 100 اونٹ،
یا یہ کہ دو مسلمانوں میں اس نے صلح کر لی اور صلح اس بات پر دیت پر کر لی اور اس نے کہا کہ دیت میں ادا کروں گا. اب اس کے پاس پوری دیت ادا کرنے کے لیے رقم وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ سارے مسلمانوں سے کہ آ جائیں, آ کر سارے مل کے یہ دیت ادا کرتے ہیں. یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے. اب دیکھیں یہ 3 بندے, فرمایا کہ ان 3 بندوں کے لیے مانگنا جائز ہے. دیت اس کے اوپر آ گئی, 100 اونٹ ادا نہیں کر سکتا, مسلمانوں کو تعاون کے لیے بلائے. اور خصوصاً ایسی صورت میں کہ مسلمانوں میں یاد رکھیے اس نے صلح کروائی اور دیت اپنے ذمہ لے لی کہ میں دیت میں دے دوں گا, پھر وہ چندہ کر سکتا ہے ایک نیک کام کے لیے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں مسجد کے لیے چندہ کر سکتا ہے. مسجد بنانا شروع کیا, اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ پوری مسجد بنائے, ٹھیک ہے, یہی بات ہے. وہ تو اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ تو ایک نیکی کے لیے ہسپتال بنا لے کرے. یہ مانگنا نہیں ہوتا. یہ آپ نیکی کے لیے بلاتے ہیں نا, یہ بھی مانگنا بھی نہیں ہے. یہ تو بھائی تمام مسلمانوں کے مفاد میں ایک نیکی کا کام ہو رہا ہے. تو بہرحال حضور نے فرمایا یہ 3 آدمی جو غربت کا شکار ہو گیا اور اس کے پاس زندہ رہنے کے وسائل نہیں ہیں, وہ مانگ سکتا ہے کیونکہ دوسرے مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ اس کی یہ حالت ہو چکی ہے. مانگے, اپنی جو نا غربت کا, اپنی مجبوری کا اظہار کرے, اس کو اجازت دے. اسے دیت آ گئی, قرضہ اتنا چڑھ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا, دب گیا قرضے کے نیچے. فرمایا ان 3 بندوں کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں. اب تو مانگنا پیشہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بڑا اچھا پیشہ ہو گیا. ہاں جی. اب وہ ایک غریب آدمی تھا جامع اشرفیہ میں, وہ آتا رینگتا ہوا آتا تھا, وہاں سے گزر کے فیروزپور روڈ ادھر. مجھے اس کے اوپر بڑا ترس آئے. پولیو تھا, وہ رینگ کے چلتا تھا. تو میں نے ایک طالب علم سے پوچھا, میں نے کہا یار اس سے پتہ کرو, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے, معذور ہے. وہ طالب علموں کا علم ہم سے زیادہ ہوتا ہے. وہ طالب علم کہنے لگے استاد جی آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں, یہ تو اس نے بتایا فلاں ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے. جی عام کھانا نہیں کھاتا یہ اس ہوٹل کا. ہمارے پاس تو یہ ہوتا تھا کبھی کبھی جب کوئی مہمان آتے تھے تو اس ہوٹل میں ہم اپنے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے طالب علمی کے دوران. یہ بڑی عیاشی ہوتی تھی ہماری, مہمانوں کے ساتھ ہم بھی کھا لیتے. یہ اس ہوٹل کا کھانا کھاتا ہے, اب بھی اس ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اس نے کمرہ جو ہے نا بھائی کرائے پر کہیں لیا ہوا ہے, اور اتنا سوفسٹیکیٹڈ کمرہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نہیں کہ کوئی پنکھا شنکھا ایسی ویسی بھی لگے ہو. کہتے ہیں اس کے روزانہ کی جو دیہڑی لگتی ہے 7 سے 8 ہزار. فلاں جگہ یہ بیٹھتا ہے. میں نے کہا یار پھر اس سے پیسے لینے چاہیے. اب میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کی مدد کی جائے تو اس سے مدد لی جائے. اب تو بات تو بڑی شرم کی ہے, لیکن بات ہے تو حقیقت تھی. سعودی عرب عمرے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پر چونکہ ریال میں بیکاری ہیں جی, یہاں روپوں میں تو دل بھر گیا نا, تو کہتے ہیں بھائی اب ریال میں, پھر میرا خیال ہے اب امریکہ بھی جائیں گے ڈالروں میں, تاکہ دبئی جا رہے ہیں, آف لوڈ کر رہے ہیں جہاز سے. عمرہ جیسے مقدس عبادت کے نام پہ یہ کام ہو رہا ہے. مسجد سے باہر نکلیں تو پکڑ لیتے ہیں. وہ ایک بزرگ یہاں آتے تھے نماز کے لیے, تو ایک مرتبہ وہ برطانیہ سے آتے تھے, یہاں آ کے جو نا 1 مہینہ یہاں ٹھہرتے تھے, جمعہ میرے پیچھے پڑھتے تھے. اب باہر نکل کے نا وہ 10-10 روپے دیتے تھے یہاں ہماری مسجد پہ باہر. کہنے لگے ایک دن وہ میں باہر نکلا ہوں تو وہ ہجوم ایسا ہو گیا کہ جی مجھے دھکا دیا, میں نیچے گر گیا. میں نے کہا جان بچ گئی. ہمارے ساتھ جو نیکی کرتا ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں اس کا. یعنی اب تو ہجوم ہو گیا. اب یہ لوگ ان سے کہیں کہ جی آپ کام کریں, آ جائیں میں آپ کو کوئی کام دے دیتا ہوں, نہیں مانیں گے. کیونکہ کام کرنے میں محنت ہوتی ہے اور یہ مانگنے میں
یاد رکھیے محنت کوئی نہیں ہے۔ کسی نے مانگنے والے بھیکاری سے کہا کہ بھائی دکاندار تھا، اس نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو، کوئی کام کرو۔ کہنے لگے یہ جو کر رہا ہوں یہ اس سے مشکل کام دنیا میں کوئی ہے؟ ان کو کہا اگر یہ کام نہیں ہے، کوئی آسان ہے، آ جاؤ تم جو ہے نا بھائی مانگنا شروع کرو، میں تم سے 5 روپے مانگ رہا ہوں، میں 100 روپے دوں گا۔ لازمی بات ہے ایک معزز آدمی دکاندار وہ تو کیوں مانگے گا؟ کہنے لگے دیکھیں آپ نہیں کر سکتے یہ کام جو میں کر رہا ہوں، اور پھر بھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کام کریں، کون سا کام؟ ہر ایک اپنا اپنا کاروبار ہے، آپ دکان کرتے ہیں، میں اب تو 5 روپے کی بات نہیں ہے، 5 روپے دے دیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، 5 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کپ چائے بھی 50 روپے ہو گئی ہے میرا خیال ہے جی، اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ایک کپ چائے 50 روپے۔ آپ حیران ہو، روٹی کہتے ہیں 25 روپے۔ میں جب پڑھنے آیا تھا نا لاہور، اس وقت یاد رکھیے 1 روپے میں 10 روٹیاں ملتی تھی۔ کتنی؟ 10 روٹیاں، کیونکہ 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، اس زمانے میں 10 پیسے کے وہ سکے ہوتے تھے، وہ 1 روپے میں 10 روٹیاں ملتی تھی۔ اب کہتے ہیں ترقی ہو گئی، غریب تو مر گیا۔ پچھلے دنوں کی بات ہو رہی تھی کہ جی اب حکومت نے میرا خیال ہے شوگر، بلڈ پریشر اور یہ جو نا بھائی کینسر، ان کی دوائیوں میں 100% اضافہ کیا، مل جل کے ہیں جی قومی مفاد میں۔ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ تو بڑی مہنگائی ہو گئی۔ کہنے لگے اچھا ہے مریض دوائی نہیں کھائیں گے مر جائیں گے، جنت چلے جائیں گے۔ مجلس میں ایک صاحب یہاں تک کہہ گئے، اور پھر ہم کہیں گے بھی تقدیر کا فیصلہ تھا جی اللہ جنت دے جی۔ تقدیر کا فیصلہ نہیں، ہمارے حکمرانوں کا فیصلہ ہے، جس کی وجہ سے دوائی تک رسائی کیے بغیر لوگ مر جاتے۔ اب آپ دیکھیں، میں جو گزارش یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، اس میں ایک بات تو مانگنا کس کے لیے جائز ہے، جو بڑا اہم مسئلہ، بار بار یہ سوال میرے پاس آتا ہے۔ یہ 3 لوگ مانگ سکتے، اور انہی کے لیے حضور نے چندے بھی کی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب جو نا وہ کچھ لوگ آئے مسجد نبوی میں، دیکھا کہ وہ جو ہے نا بھائی پھٹے پرانے کپڑے، پراگندہ حال، بہت کمزور حالت میں۔ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو نماز کے بعد فرمایا بھائی ان کے لیے تم کیا کرو، اپنے بھائی ہیں مسلمان ہیں، ان کے لیے تعاون کا اعلان کیا، ان کی مدد کریں۔ لوگ خاموش ہوئے، خاموشی سے بیٹھے۔ ایک صاحب گئے، انصاری تھے، اپنے گھر گئے تو ایک جو ہے نا تھیلا لے کے آئے کہ اس میں دینار تھے یا درہم تھے، وہ لا کے انہوں نے ڈال دیے ان کے۔ پھر اس کے بعد کوئی کھجوریں لے کے آ گیا، کوئی کپڑے لے کے آ گیا، ان کی اتنی مدد ہو گئی، حضور علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا اور فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا۔ اس موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی، ابتدا کی، فرمایا بعد والے جو اچھا کام اس کو دیکھا دیکھی کریں گے، یاد رکھیے وہ ان کی نیکی میں شریک ہوگا۔ وہ تھیلے والا، دینار درہم والا، اس نے ابتدا کی، دوسروں کو ترغیب ہو گئی، فرمایا کہ جس نے چھوارے بھی ڈالے ہیں، جس نے کپڑے ڈال، جس نے آٹا ڈال دیا ہے، فرمایا کہ ان سب کے ثواب میں یہ پہلا آدمی جس نے نیکی میں پہل کی، بنیاد رکھی۔ میں گزارش کیا کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کے ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی ریاست کے سربراہ، خاتم النبیین، وہ ایک بندے کو روزگار دینے کے لیے اس کے کلہاڑے میں دستہ ڈال رہے ہیں۔ معلوم ہوا کسی بے روزگار کو روزگار فراہم کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا پورا۔ حضور نے صرف نماز نہیں سکھائی، حضور نے بے روزگاروں کو روزگار دینا بھی سکھایا ہے۔ اور جو لوگ، یاد رکھیے، کسی بے روزگار کو روزگار دیتے ہیں، کام میں لگاتے ہیں، یاد رکھیے ان کو عبادت کا ثواب ملے گا۔
حضور نے صرف روزہ رکھنا نہیں سکھایا، حضور نے یہ بھی سکھایا کہ بھائی کوئی جو نا آدمی بے روزگار ہے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس رزق کے وسائل نہیں ہے، دیکھیے حضور نے خود ان کے لیے، اس لیے اب ہم کہتے ہیں نا اسلامی حکومت، اسلامی نظام، اگر حکومت لوگوں کو ہنر فراہم کرے، لوگوں کو روزگار پہ لگا دے، آج کل تو آئی ٹی کے بڑے مواقع ملتے ہیں، ان کے کوئی 3 مہینے کا کورس کروائے، کوئی 6 مہینے کا، سال کا کروا کے روزگار، یہ اسلامی نظام ہوگا۔ لیکن ہم چونکہ اسلامی نظام کو اس رخ پہ، اس پہلو سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم تو کہیں گے وزیر اعظم روزہ رکھے تو اسلام ہوگا، بھائی اس کا وہ روزہ رکھنا بھی اسلام ہے، اس کا اللہ کا تعلق ہے، لیکن خلق خدا کو روزگار فراہم کرنا اس مہنگائی میں اور کسی کو بے روزگار کرنا گناہ ہے بلا وجہ۔ اس لیے جن کے پاس وسائل ہیں وہ ایک آدھ بندے کو روزگار دے دیں، بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں، خود گاڑی چلاتے ہیں، چلو ایک ڈرائیور ہی رکھ لو تاکہ بندے کا روزگار ہی ہو جائے، اللہ یاد رکھیے اس کی وجہ سے آپ کو بہت دے گا۔ ایک صحابی کا آتا ہے، وہ ایک بھائی صاحب کماتے تھے، دوسرا کماتے نہیں تھے، کھاتے تھے، وہ آئے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ کھاتا تو ہے کماتا نہیں ہے، آپ ان کو سمجھائیں ذرا۔ حضور نے فرمایا تجھے سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو نہیں، لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی جو رزق مل رہا ہے اس بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے کہ تم اس کو پال رہا ہے، اس کی، اس لیے ہمارے ہاں مسلم معاشرے میں ایک کماتا ہے 100 کھاتے ہیں، مغربی معاشرے میں جو کماتا ہے وہی کھاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو خیال رکھنا، بہن بھائی ماموں چچا فلاں فلاں مسلمان بھائی، اس کو روزگار دینا، اور پھر انتظامی طور پر معلوم ہوا کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور جو کسی کو روزگار دے رہا ہے، نوکری دے رہا ہے، کسی کام پہ لگا رہا ہے، یاد رکھیے وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے، اور خصوصاً اس دور میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کام نہیں مل رہا، بعض تو اتنے مایوس ہو کے بے صبر ہو کے خودکشی کر رہے ہیں۔ اگر حکومت روزگار دے تو پھر یہ اسلامی حکومت ہوگی، جتنا لوگوں کو روزگار دے، جتنے لوگوں کو سنبھالے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا اسلام کو، اسلام کا یہ جو رخ ہے، یہ جو پہلو ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ آپ نے اگر کسی کو روزگار، 4 5 بندے 10 بندے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ صرف جو ہے نا بھائی کوئی کاروبار نہیں کر رہے، بلکہ 10 بندوں کے رزق کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، 100 کا کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ یہ پیغمبروں والا کام، روزگار دے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس صحابی کی تربیت کی، کہا 15 دن تک مجھے نظر نہیں آ۔ لازمی بات ہے ہر صحابی کی خواہش نماز کے بعد حضور کو سلام کر لیں، ہیں جی قدم بوسی کر لیں، دعاؤں کی درخواست کرنے، 15 دن تک پیسے کماؤ۔ اب میں مولوی صاحب کوئی کہے کہ 15 دن تک پیسے کماؤ تو لوگ کہیں دنیا دار بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول رزق حلال کمانے کا راستہ بتا رہے ہیں، یہ دنیا دار بنانے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھی حضور سے پوچھا گیا تھا، ایہ العمل افضل، حضور نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لا۔ پھر پوچھا گیا صبح ایون، اس کے بعد کون سا؟ حضور نے فرمایا غلام آزاد کرنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر میں غلام بھی آزاد نہ کر سکوں تو پھر؟ تو فرمایا کسی کو روزگار دے دو، سب سے اونچا عمل ہے۔ وہ کہنے لگے وہ بھی نہ کر سکوں تو حضور نے فرمایا کسی اناڑی کو ہنر سکھا دو۔ مسلم شریف جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے، کسی اناڑی کو کیا سکھا دو؟ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہنرمند مزدور، اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے، ترخان، یہ بجلی کا کام کا الیکٹریشین ہوتا ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اسلامی نظام، اسلامی میں جو دعا کرتا ہوں نا، یا اللہ ہم سب کو مل کے اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ کہ آپ دوسروں کو ہنر سکھا دیں، دوسروں کو رزق کمانے جائز حلال، وہ آپ اس کے لیے وسیلہ بنے۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں داخل ہو جاؤ پورا، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا نہیں۔ نماز تو اسلام کے مطابق آپ پڑھیں، اور آگے جو ہونا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسن ہے پوری زندگی ہے اس کو نظر انداز کریں، ایسا نہیں۔